السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تم خود ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے، ہلاکت سے بچاؤ۔ آج ہمیں وزارت صحت، سعودی عرب کی جو وزارت صحت ہے ان کی طرف سے بلایا گیا تھا، کیونکہ ہمارا مکتب دعویٰ ثنائیہ جدید انہوں نے وزارت صحت کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں ہمیں بھی بلایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں کے جو فیکٹری ورکرز ہیں ان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائی جائیں، اور وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے عربی زبان کیونکہ جانتے تھے تو ہمیں ترجمانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو جو سارا دن پروگرام ہوا اور اس میں جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ان کا خلاصہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی میڈیا پہ ہیں اور جو سن سکتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اس مرض نے بڑا خطرناک، یعنی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی، اولاد، اہل و عیال سب کو محفوظ فرمائے۔ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے ابھی اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے محفوظ رکھا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے، اپنے ہاتھ وقفے سے ضرور دھوتا رہے، خاص طور پر جب وہ کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے، باہر جائے ہاتھ لگائے، تو کیونکہ یہ فیکٹری ورکرز تھے، ظاہر ہے ان کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو بھی آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کریں کہ ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھونے میں جو بات انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی اور صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر کم از کم 40 سیکنڈ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، یعنی اگر صابن سے دھو رہے ہیں، پانی ہے، صابن ہے، 40 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھوئیں۔ پھر انہوں نے ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ بھی باقاعدہ بتایا ہے کہ آپ صابن لے کر ہاتھ پر ڈال کر اس طرح سب سے پہلے اس حصے کو آپ اس طرح ملیں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح، پھر اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی بیک پر رکھ کر انگلیوں کے اندر اس طرح اس کو بھی ملا جائے، پھر اس کو یہاں رکھ کر اس طرح ملا جائے، پھر یہ ہاتھ جو ہے اس کو یہاں لا کر ایسے اچھی طرح یہ انگوٹھا اور یہ حصہ جو ہے اس کو بھی ملا جائے، صاف کیا جائے، اس طرح پھر دوسرے ہاتھ میں رکھ کر یہ کیا جائے۔ پھر یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ جراثیم بڑا خطرناک ہے، جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بھی ایسے کر کے وہ کہہ رہے ہیں، اور ایسے کر کے یعنی اچھی طرح صاف کیا جائے، اور پھر آخر میں ان ہتھیلیوں کے اوپر بھی اچھی طرح صفائی کی جائے۔ اور اگر آپ سینیٹائزر سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر 30 سیکنڈ، 20 سے 30 سیکنڈ کافی ہیں، لیکن ہاتھ پانی اور صابن سے دھو رہے ہوں تو پھر کم از کم 40 سیکنڈ، وہ 40 سے 60 سیکنڈ بتا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں 40 سیکنڈ لازمی یہ ہاتھ دھوئے جائیں۔ پہلی تعلیم تو یہ تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اپنا دوسرے بھائیوں سے ڈسٹینس رکھیں، فاصلہ رکھیں، کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہو۔ کہیں آپ کو جانا ہے کسی جگہ پہ جہاں لوگ اور بھی ہیں تو ڈسٹینس لازمی رکھیں۔ نمبر 3، ماسک ضرور پہن کر جائیں، کیونکہ اگر کوئی شخص کھانستا ہے تو اس کے اللہ نہ کرے وہ مریض ہے تو وہ جراثیم اڑ کر ہوا کے ذریعے آنکھ میں، ناک میں، منہ میں داخل ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ماسک جو زیادہ تر حملہ منہ پہ، ناک پہ ہوتا ہے،
تو یہ ماسک جو ہے اس کو بھی آپ رکھیں، اور اگر کافی سارے لوگ وہاں ہیں، کافی دیر آپ باہر پھرتے رہے ہیں، تو جب واپس آئیں تو وہ ماسک اتار کر یعنی ٹوکری وغیرہ میں پھینک دیں۔ اس طرح جو تیسری تعلیم دی گئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو کھانسی آتی ہے یا آپ کو چھینک آتی ہے تو بجائے ہوا کے اندر براہ راست چھینک مارنے کے یا کھانسی کرنے کے، آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں۔ اگر ٹیشو پیپر موجود ہے، اویلیبل ہے، ٹیشو پیپر استعمال کریں اور اس کے اندر کھانسی کر کے یا چھینک کر کے وہ جو ہے ٹیشو پیپر اس کو پھینک دیں، یعنی کوڑے کے اندر، ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیں اور اس کو کبھی بھی اپنے پاس نہ رکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپرز نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ٹیشو پیپرز اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کھانسی آتی ہے یا چھینک آتی ہے تو آپ یہ جو کپڑا اس کا یہ حصہ ہے، یعنی یہ کونی، یہ آگے کر کے آپ چھینک ماریں، اور اسی طرح اگر کھانسی وغیرہ آتی ہے تو یہی حصہ آگے رکھ کے آپ کھانسی کریں۔ اس بات پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ یہ جو ہے لازمی ایسا کرنا ہے، ٹیشو پیپر ہوں تو ٹھیک، نہیں تو یہ استعمال کیا جائے۔ ایک اور جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ تھی کہ اگر ایک ہی کمرے میں 2 3 4 لوگ ہیں، کیونکہ یہاں فیکٹری ورکر ایک کمرے میں 2 2 3 3 لوگ رہتے ہیں، 4 4، تو انہوں نے کہا کہ لازمی فاصلہ رکھ کر سویا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک چارپائی پہ یا قریب قریب، یعنی فاصلہ رکھ کر جو ہے آپ سوئیں۔ اور ایک چیز وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر اس طرح ایک کمرے میں سونا پڑتا ہے تو اپوزٹ سائڈ پہ سوئیں، یعنی ایک شخص اگر اس کا سر شمال کی جانب ہے، جنوب کی جانب پاؤں ہے، تو دوسرا جنوب کی جانب سر کرے اور شمال کی طرف پاؤں کر لے۔ یعنی یہ بھی ایک وہ چیز جو بار بار بتا رہے تھے، تو یہ انہوں نے چند جو ہے بتائیں۔ پھر کہا کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کو محسوس ہو کہ شاید میں کہیں گیا ہوں، کہیں متاثر ہو گیا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گرم پانی سے غرارے کرے، اپنی آنکھوں کو دھوئے، منہ میں پانی لے جائے، غرارے کرے، ناک میں ڈالے، اچھی طرح بار بار صفائی کرے، اور اپنے ہاتھ اسی طرح جیسے بتایا انہوں نے کہ وہ دھوتا رہے، اور غرارے وغیرہ کرے، سٹیم جو ہوتی ہے وہ لینے کی کوشش کرے، بھاپ وغیرہ، تاکہ یہ جراثیم اگر منہ میں، ناک وغیرہ میں خطرہ ہو کے چلے گئے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ انسان جاتا ہے یا وہ خود محسوس کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ایسا کرے۔ تیسری اہم چیز جو بتائی گئی یعنی اس سلسلے میں وہ یہ تھی کہ آپ اگر بازار جاتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، تو سب سے پہلا کام گھر آ کر یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے سب سے شاپر جو ہیں جس میں آپ وہ چیز لے کر آئے ہیں ان کو آپ ڈسٹ بین وغیرہ میں پھینکیں، ضائع کریں، پھر اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، اور اگر ماسک وغیرہ اویلیبل نہیں تھا تو پھر چہرہ بھی، ناک بھی پانی ڈالیں، اچھی طرح غرارے وغیرہ کریں تاکہ یہ اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ پھر اگلی چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی 3 علامات ہیں۔ اگر یہ 3 علامات کسی میں نہیں ہیں تو وہ کرونا کا مریض نہیں ہے۔ یہ کنفرم، یعنی تمام ڈاکٹر حضرات یہی بتا رہے تھے کہ اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ کرونا کا مریض ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو وہ کرونا کا مریض نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تیز بخار شروع ہو جائے گا، یعنی تیز بخار ہوگا۔ نمبر 2 کھانسی، خشک کھانسی آئے گی، تیز، شدید، اور کھانسی بھی تکلیف سے ہوگی۔ اور نمبر 3 سانس لینے میں پرابلم ہوگی۔ سانس لینے میں پرابلم ہو، کھانسی زیادہ ہو، بخار تیز ہو، تو پھر یہ کرونا کا مریض ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو ویسے زکام، نزلہ اس طرح کا ہے، یا بلغم وغیرہ ہے، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، بخار اسے نہیں ہے یا سانس میں تکلیف نہیں ہے، تو وہ کرونا کا مریض نہیں ہے۔ تو اگر یہ 3 علامات پائی جاتی ہیں تو وہ کرونا کا مریض ہے۔ اور یہاں کی جو گورنمنٹ یا وزارت صحت تھی ان کا یہ اعلان تھا، کیونکہ ہم ترجمہ وہاں کرتے رہے، کہ اگر کوئی شخص یہ 3 علامات دیکھتا ہے تو وہ فوراً کال کرے وزارت صحت، جو ان کا ایمبولینس وغیرہ کا سسٹم ہے، اس کا نمبر ہے 937، اس پر 937 اس پہ کال کرے، اور اس کا مفت علاج ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہے۔
وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ لا تفکر فلوس، کہ پیسے نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، فری علاج ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اقامہ ختم ہوا بھی ہے، آپ غیر قانونی بھی ہیں اور یہ علامات آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو فوراً کال کریں، اور جو ہی یہ علامات نظر آئیں تو دوسرے لوگوں سے الگ کر لیں اپنے آپ کو، پھر ماسک ضروری استعمال کریں اور اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور فوراً اس نمبر پہ کال کریں۔ وہ وزارت کے لوگ آئیں گے، ایمبولینس آئے گی، آپ کو لے جائے گی، آپ کا چیک اپ ہوگا، فری ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہے، چاہے آپ سعودی ہیں یا اجنبی ہیں، آپ کا علاج فری ہوگا۔ آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے، اقامہ ختم ہوا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اقامے کا، وہ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا علاج فری کیا جائے گا۔ یہ آج کی تعلیمات تھیں۔ اور یہ لاسٹ والی جو بات آخر میں کہ اگر کسی کا اقامہ ختم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا، اگر کوئی اجنبی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں نو پرابلم، اس کا علاج گورنمنٹ کی طرف سے فری کیا جائے گا۔ اور گورنمنٹ جہاں جگہ جگہ پہ لوگوں کی چیکنگ بھی کر رہی ہے، چند دن پہلے بھی وہ آئے تھے وزارت والے، اور یہاں بہت سارے جو ورکرز ہیں ان کی مفت چیکنگ ہوئی۔ جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے اتنا فکر کیا ہے کہ اس میں بالکل عربی عجمی کی کوئی تمیز الحمدللہ نہیں رکھی ہے۔ اس طرح کسی کا مسئلہ بنا ہوا ہے غیر نظامی ہوا ہے تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جان بچانا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ضروری ہے، دوسروں کو بچانا ضروری ہے، علاج ضروری ہے۔ اس لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ اقامے کا بھی کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کوشش کا بہتر بدلہ دے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ وہ محنت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، اس بیماری سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔